السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل جو ہم اوپر کا پڑھے تھے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا تھا سب کو؟ جی سمجھ میں آ گیا، مشکل لگ رہا ہے تو اسی کو سمجھ لیں ایک بار اور۔ ہاں سر، ایک بار اور سے بتائیں، واپس سے وہی سمجھا دیجیے۔ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو سمجھ لیں۔ پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ فعل ماضی یا فعل مضارع مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول یہ کیا ہے۔ تو مبنی للمعلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کیا ہو، معلوم ہو، جس کا فاعل کیا ہو، معلوم ہو۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں مبنی للمعلوم۔ اور مبنی للمجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل مجہول ہو، جس کا فاعل کیا ہو، مجہول ہو۔ یہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں دوریبا، وہ مارا گیا، دوریبا وہ مارا گیا۔ اب یہاں پہ مارنے والے کا کچھ پتا ہے کون ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ضربا، اس نے مارا، یہاں پہ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے نا، یہاں پہ فاعل ہوا ہے نا، اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ہاں فاعل ہاں بن گیا۔ تھرڈ پرسن۔ وہ مارا گیا، وہاں نہیں معلوم ہے۔ مثال کی طرف ہم کہتے ہیں ضرب زید حامدا، ضرب زید، ضرب زید حامدا، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید نے حامد کو مارا۔ زید نے حامد کو مارا۔ حامد کو مارا۔ تب ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید مارا گیا۔ مارنے والا کون ہے؟ فاعل کا پتہ چل رہا ہے؟ فاعل کا پتہ چل رہا ہے؟ ضرب زید، زید مارا گیا، فاعل کا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہاں پہ جو چیز ہم اہم چیز پڑھ رہے ہیں وہ نائب فاعل پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نائب فاعل۔ تو ضرب زید، اب یہاں پہ ہمارے پاس نائب فاعل کیا ہے؟ زید نائب فاعل ہے۔ کیا ہے نائب کا مطلب کیا ہو گیا سر؟ نائب مطلب جیسے ایک مطلب پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کے نیچے دوسرا پریزیڈنٹ کے کیا بولتے ہیں جس کو؟ وائس پریزیڈنٹ۔ وائس پریزیڈنٹ۔ ہاں، تو نائب مطلب وائس، یعنی جب فاعل اصل موجود نہیں ہے تو اس کو نائب فاعل بنے گا۔ اور نائب فاعل بھی وہ بھی ضرب زید، زید مارا گیا، تو اصل میں وہ زید جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں فاعل نہیں تھا تو پھر مفعول کو کیا بنایا گیا؟ نائب فاعل بنایا گیا۔ مفعول فاعل کی کیا کر رہا ہے؟ نیابت کر رہا ہے، اور اس لیے اس کو اعراب کس کا دیا گیا؟ فاعل کا دیا گیا، ورنہ کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا۔ ورنہ کیا ہوتا؟ منصوب ہوتا۔ تو یہ نائب فاعل کی ہم بحث پڑھ رہے ہیں۔ اقرا نے میسج کیا کہ بورڈ پہ سمجھا دوں۔ اصل میں آج گھر پہ نہیں ہوں، باہر ہوں، اور گھر پہ تھوڑا لیڈیز کا ہجامہ کیمپ چل رہا تھا، اس لیے میں گھر سے باہر ہوں، کلاس باہر لے رہا ہوں، بورڈ نہیں ہے کہ سمجھا سکوں۔ تو اگر نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ بعد میں بورڈ پہ سمجھا دوں گا، فی الحال ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں اسی سے۔ تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ مبنی للمعلوم مبنی للمجہول۔ مبنی للمعلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کیا ہو؟ معلوم ہو۔ اور مبنی للمجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہیں، معلوم نہ ہو۔
اور جو مبنی للمجہول رہے گا، مبنی للمجہول کے بعد جو اسم رہے گا وہ نائب فاعل رہے گا. وہ کیا رہے گا؟ نائب فاعل. ہاں اب آپ جو ہے اسکرین شیئر کیجئے، میں سمجھاتا ہوں. ہاں یہاں پہ نائب فاعل کی تعریف دی ہے کہ هو الاسم المرفوع الذي حذف فاعله. نائب فاعل اس مرفوع اسم کو کہتے ہیں جس کا فاعل کیا کر دیا گیا ہو؟ فاعل حذف کر دیا گیا ہو. ويسبق بفعل مبني للمجهول، ويسبق بفعل مبني للمجهول. اور نائب فاعل سے پہلے کیا ہو؟ فعل مبنی للمجهول ہو. نائب فاعل سے پہلے کیا ہو؟ نائب فاعل سے پہلے کیا ہو؟ مبنی للمعلوم فعل نہیں رہے گا. کون سا فعل رہے گا؟ مجہول والا. مجہول والا، جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جس کا فاعل مذکور نہ ہو. اب اس کے بعد کہہ رہے کہ صیاغۃ الفعل المبنی للمجہول، کہ مبنی للمجہول فعل کو کیسے بنایا جائے گا، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اذا کان الفعل ماضیا، جب فعل ماضی ہو، ضم اوله وكسر ما قبل آخر، کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر فعل ماضی ہے ضرب. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضرب. یہ فعل ماضی ہے. اب فعل ماضی سے ہمیں بنانا ہے مجہول، تو یہاں پہ طریقہ کیا بتایا گیا کہ فعل ماضی کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ضم اول، پہلے کو ضمہ دے دیں گے. تو ضرب میں ہمارے پاس پہلے دواد ہے، دواد کو ہم نے کیا دے دیا؟ ضمہ. ضمہ. وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرُ، اور ما قبل سے پہلے والے کو کسرہ دیا، یعنی ما قبل ہمارے پاس، آخر ہمارے پاس با ہے، با سے پہلے را ہے، را کو کیا دے دیں گے؟ کیا دے دیں گے؟ کسرہ. تو یہ ہو جائے گا کیا ہے؟ ضُرِبَ. کیا ہو جائے گا؟ ضُرِبَ. ایسے فتح سے کیا ہو جائے گا؟ نصر سے نصیرہ. نصیرہ. ویری گڈ. یہ ماضی کا ہو گیا. وَإِذَا كَانَ مُضَارِعًا، اور جب مضارع ہو، یعنی مضارع سے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی سے بنانے کا طریقہ تو یہ کہ پہلے کو ضمہ دے دیا اور آخر سے پہلے والے کو ہم نے زیر دے دیا. مضارع سے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ضم اول وفتح ما قبل آخر، کہ پہلے کو ضمہ دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر مضارع ہمارے پاس ہے یضرب. مضارع ہمارے پاس کیا ہے؟ یضرب. کیا ہے؟ یضرب. اب مضارع سے ہمیں مبنی للمعلوم سے ہمیں بنانا ہے مجہول، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو کہہ رہے ضم اول، پہلے کو ضمہ دیں گے، یعنی یا کو ہم نے ضمہ دے دیا تو کیا ہو گیا؟ یو. کیا ہو گیا؟ یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جیسے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے. وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرُ، آخر سے پہلے والے کو فتحہ دیا جائے گا. یعنی آخر میں کیا ہے؟ با سے پہلے کیا ہے؟ را ہے، را کے اوپر فتحہ دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یضرب. کیا ہو جائے گا؟ یفتح سے یقرب. یفتح. ینصر سے ینصر سے ینصر. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نائب الفاعل فی الاصل مفعول به حذف فاعله بعد بناء الفعل للمجهول، کہ نائب فاعل اصل میں مفعول به ہے. نائب فاعل اصل میں جیسے ابھی ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید کو مارا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہمارے پاس زید جو نائب فاعل ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ مار کس پہ پڑی؟ زید پہ پڑی. کس پہ پڑی؟ مار کس کو پڑی؟ زید. زید کو پڑی. تو جس
فعل کا یعنی جو کام کا اثر کس پہ ہوا؟ زید پہ ہوا، تو زید کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا نا، ہاں مفعول بھی ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ مفعول بھی ہی ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے اصل میں. تو حذف فاعل، اس کے فاعل کو یعنی مفعول بھی کے فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا ضرب زید، زید مارا گیا، زید کو مارا گیا. اب یہاں پہ کام تو موجود ہے مار، ٹھیک ہے، مفعول بھی موجود ہے کہ مار کس کو پڑی؟ زید کو. لیکن مارنے والا یعنی مفعول بھی کا فاعل نہیں ہے، فاعل حذف کر دیا گیا. فاعل کیا کر دیا گیا؟ فاعل کیا کر دیا گیا؟ فاعل کو حذف کر دیا گیا. کب؟ بعد بناء الفعل للمجهول. فعل جب یعنی فعل مجهول بنایا گیا تو فاعل کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. اب شیخ مثال دے رہے ہیں، دیکھو، فہم الطالب الدرس، فہم یفہم سمجھنا، فہم الطالب الدرس سمجھا طالب علم نے درس کو. یہاں پہ ہمارے پاس فاعل کیا ہے؟ الطالب ہے. کیا ہے؟ الطالب ہے. اور الدرس کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس فاعل جو ہے وہ فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے، فاعل حذف نہیں کیا ہوگا کیونکہ فعل ہمارے پاس مبنی للمعلوم ہے. اب ہم مبنی للمجہول دیکھیں، فہیم سے ہم کو کہا کہ ماضی سے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کو ضمہ دو، آخر ما قبل سے پہلے والے کو کسرہ دے دو. تو اب فہیم ہو گیا. فہیم الدرس، سبق سمجھا گیا، سبق کو سمجھ لیا گیا. اب یہاں پہ کام تو معلوم ہے، سمجھنا، ٹھیک ہے. کس چیز کو سمجھا گیا؟ درس کو. لیکن سمجھا کس نے؟ یہ نہیں دیا ہے، معلوم ہے؟ نہیں ہے. تو اب جو الدرس ہمارے پاس ہے، یہ الدرس یہ نائب فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو مفعول، ہے تو مفعول بھی، لیکن چونکہ اس کا فاعل حذف ہو گیا ہے تو اب یہ نیابت کر رہا ہے کس کی؟ فاعل کی. کیا کر رہا ہے؟ فاعل کی نیابت کر رہا ہے. تو کہہ رہے نائب فاعل مرفوع وعلامت رفعه الضمہ. یہ نائب فاعل مرفوع ہے اور رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت ضمہ ہے. ضمہ درسو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے کہ والفاعل هو الاسم المرفوع الذي يسبق بفعل مبني للمعلوم. کہ فاعل اس مرفوع اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل مبنی للمعلوم آئے. ہم نے نائب فاعل کے اندر پڑھا کہ نائب فاعل اس مرفوع اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل مبنی للمجہول آئے. اور فاعل کیا ہے؟ وہ مرفوع اسم ہے جس سے پہلے فعل مبنی للمعلوم آئے، جس کا فاعل معلوم ہو. جیسے فہیم الطالب الدرس ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کے بعد جو چیز آپ لوگوں کو کل مشکل لگی تھی انشاءاللہ اب سمجھ میں آ جائے گی کہ جدول يبين الفعل المبني للمعلوم وطريقة تحويله إلى مبني للمجهول. کہ جدول چارٹ جو فعل مبنی للمعلوم کے طریقوں کو واضح کرے گا، وطریقة تحويله إلى مبني للمجهول، اور فعل مبنی للمعلوم سے فعل مبنی للمجہول کے بنانے کے طریقوں کو کیا کرے گا؟ واضح کرے گا. کہ فعل مبنی للمعلوم سے ہمیں مبنی للمجہول کیسے بنانا ہے. اب دیکھو، اب یہاں پہ آپ کو پہلے کہا الفعل المبنی للمعلوم، کہ فعل مبنی للمعلوم. اس کے بعد کہہ رہے ہیں نوعہ، اس کی نوع یعنی ماضی ہے کہ مضارع ہے، یعنی جو فعل ہے وہ ماضی ہے کہ مضارع ہے. اس کے بعد آپ کو چارٹ دے رہے ہیں الفعل المبنی للمجہول، فعل مبنی للمجہول. اب دیکھیے پہلی مثال آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے فہیمہ. فہیمہ کیا ہے؟ ماضی ہے. اب یہ مجہول کیا بنا؟ فہیمہ. کیا بنا؟ فہیمہ. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں طریقۃ التحویل، یعنی مبنی للمعلوم سے بنانے کا، چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا ابھی ہم نے اوپر پڑھا ضم اولو، ہمارے پاس تھا فہیمہ، تو فا کو ضم اولو، پہلے کو ہم نے کیا دے دیا؟
ضمہ دے دیا. وَقُصِرَ مَا قَبْلَ آخِرُ, اور ما قبل یعنی آخر جو ایک دم آخر والا لیٹر ہمارے پاس میم ہے, میم سے پہلے والے کو ہم کیا دے دیں گے؟ کسرہ. تو کیا ہو جائے گا؟ فوئما. یہاں پہلے سے کسرہ موجود تھا, یہاں پہلے سے کیا موجود تھا؟ کسرہ پہلے سے, کسرہ پہلے سے موجود تھا, تو ہم کو دینے کی ضرورت ہے. اگر پہلے سے ہی موجود ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فہیمہ سے کیا ہو گیا؟ فوہیمہ. تو کہتے ہیں اب سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ تو کہہ رہے ریزن یہ ہے کہ اس کے یعنی فعل مبنی للمعلوم سے جب اس کو فعل مبنی للمجہول بنایا گیا تو پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ تا سے شروع, تا زائدہ سے شروع نہیں ہو رہا. کس سے نہیں شروع ہو رہا؟ اور حمزۃ الوصل سے نہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس تا ہے یا حمزۃ الوصل ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ ماضی ہے. ماضی کے اندر حمزۃ الوصل نہیں آئے گا اور تا بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس وعد, یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے, مبنی للمعلوم, اور اس کا مجہول کیا آتا ہے؟ وعید. کیا آتا ہے؟ وعید. طریقہ سیم ہے, پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا گیا, تو یہ ہو گیا وعید. کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ تا سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی تا زائدہ سے اسٹارٹ نہیں ہو رہا اور نہ ہی حمزۃ الوصل سے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے نہا, ماضی, ٹھیک ہے. یہ کیا بنا؟ نوہیہ. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور وَقُصِرَ مَا قَبْلَ آخِرُ, اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا گیا. وَتُقْلَبُ الْأَلِفُ يَاءً, اور الف کو کیا دے دیا گیا؟ الف کو یا سے بدل دیا گیا. نہا یہ الف مقصورہ تھا. کیا تھا؟ الف مقصورہ تھا. جب فعل مبنی للمجہول بنائے تو ہم نے کیا کیا؟ چونکہ اب ہم نے ما قبل سے پہلے والے کو کسرہ دے دیا تو کسرہ کی موافق یعنی کسرہ جب دے دیا گیا تو اب جو ہے موافق لیٹر کون سا ہے؟ یا ہے. تو اس لیے ہم یا کو جو ہے کیا کر دیے؟ الف کو کس سے بدل دیا ہم نے؟ یا سے. کیونکہ الف کے موافق حرکت کیا تھی؟ حرکت تھی فتحہ, جیسے نہا. لیکن اب ہم نے زیر دے دیا تو اب الف نہیں آ سکتا, تو اب ہم نے الف کو کس سے چینج کر دیا؟ یا سے. کیونکہ کسرہ کے بعد موافق لیٹر کون سا ہے؟ یا ہے. لِأَنَّهُ غَيْرُ مَبْدُوءَةٌ بِتَاءِ الزَّائِدَةِ وَلَا حَمْزَةٍ. ریزن وہی ہے کہ یہ تا زائدہ اور حمزۃ الوصل سے شروع نہیں ہوا. اب دیکھیے آپ کے پاس تا زائدہ کی مثال آ رہی ہے. تعلم, ماضی ہے ہمارے پاس, تعلم. یہ مجرد کا ابواب نہیں, یہ مزید کا ہے, مزید فی کا ہے. تعلم یتعلم, تعلما باب تفعول سے. تو تعلم یہ ماضی ہے, ٹھیک ہے. مضارع بنا تعلم, مضارع کیا بنا؟ سوری مجہول کیا بنا؟ تعلم. اب یہ مجہول بنا تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کو ضمہ دے دیا گیا, یعنی جو تا ہے تا کو کیا دے دیا؟ وثانی, اور ثانی کو بھی ضمہ دے دیا گیا, یعنی عین کلمہ کو بھی کیا دیا ہم نے؟ تعلم. تو تا اور عین دونوں کو ضم الاول والثانی, پہلے اور دوسرے دونوں کو کیا دے دیا گیا؟ ضمہ. تو کیا ہو گیا؟ توعو. وَقُصِرَ مَا قَبْلَ آخِرُ, اور ما قبل سے آخر والے کو کیا, ما قبل سے پہلے والے کو کیا دے دیا گیا؟ کسرہ. تو کیا ہو گیا؟ تعلم. رول سوئم اوپر والا ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہلے اور دوسرے دونوں کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ضمہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پاس ہمارے پاس جو تا ہے, سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَبْدُوءٌ بِالتَّاءِ الزَّائِدَةِ, اس لیے کہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کس سے؟ تا زائدہ سے. کس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ کس سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ تا زائدہ سے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے, استقبل. استقبل یستقبل باب استفعال سے, اس کا معنی ہوتا ہے استقبال کرنا, اور ماضی یہ مبنی للمعلوم ہے استقبل. مجہول جب ہم نے بنایا تو یہ استقبل کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ استقبل. اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ضم اولہ والثالث,
ضم الاول والثالث کہ پہلے کو ضمہ دے دیا. پہلے کیا حمزۃ الوصل ہے, حمزۃ الوصل کو ہم نے ضمہ دے دیا. اس کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد جو تیسرا لیٹر ہے, تیسرا لیٹر ہمارے پاس کیا ہے؟ تا ہے. کیا ہے؟ تا. تا کو بھی ضمہ دے دیا گیا. اور اس کے بعد وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرُ, ما قبل سے پہلے والے کو کیا دے دیا گیا؟ کسرہ دے دیا گیا. تو یہ ہو گیا اُسْتُقْبِلَ. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَبْدُوٌ بِحَمْزَةِ وَصْلٍ, اس لیے کہ فعل کس سے شروع ہو رہا ہے؟ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے قال اور باع. قال اور باع یہ دونوں فعل معتل العین ہے. یعنی کون سے فعل ہیں؟ معتل العین. اور دوسرا نام ان کا اجوف ہے. دوسرا ان کا نام کیا ہے؟ اجوف. اب دیکھیے معتل العین اس فعل کو کہتے ہیں جس کے عین کلمے میں حرف علت آئے. کیا آ جائے؟ حرف علت آ جائے. تو قال باع. قال اصل میں تھا قوالا. قال اصل میں کیا تھا؟ قوالا. تو واو کو کس سے بدل دیا گیا؟ واو کو الف سے بدل دیا گیا. تو یہ ہو گیا قال. مضارع کے اندر واو واپس لوٹ آئے گی. قال کا مضارع کیا آتا ہے؟ یقول. کیا آتا ہے؟ یقول. ہاں یقول بھی اصل میں تھا یقبول. اصل میں کیا تھا؟ یقبول. بعد میں اس میں چینجنگ ہوئی. یہ صرف ہے. یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف ہے. اسی کو صرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قال اور باع یہ ماضی معلوم ہے. اب جب ہم نے اس کا مجہول بنایا تو کیا بنا؟ قیل. قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے نا, وقیل للذین. استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وقیل قیل ادخل الجنہ, کہا گیا جنت میں داخل ہوگا. تو قیل بیع. باع یبیع مطلب بیچنا. تو مجہول کیا آیا؟ بیع. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں قلبت الفہ یاء, اس کے الف کو یعنی قال اور باع کے اندر جو الف ہے, الف کو کس سے بدل دیے؟ یا سے. کس سے بدل دیے؟ یا سے. وَكُسِرَ اول, اور پہلے کو کیا دے دیے؟ کسرہ. دیکھیں اس کا رول جو معتل العین ہے اس کا رول بالکل الگ ہے. اس کا رول کیا ہے؟ اس کا رول یہ ہے کہ الف کو ہم نے کس سے بدلا؟ یا سے. اور یا سے پہلے جو پہلا ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا. کیا دے دیا؟ کسرہ دے دیا. تو یہ ہو گیا قیل بیع. کیوں دیا؟ کیونکہ یہ معتل العین ہے. کیوں؟ کیونکہ معتل العین ہے. اس کے بعد دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس فعل مضاعف آئے گا. عد. عد. عد مطلب گننا, شمار وغیرہ کرنا. عد یہ مبنی للمعلوم ہے, اور مبنی للمجہول کیا آئے گا؟ عد. کیا آئے گا؟ عد. شمار کیا گیا, گنا کیا گیا. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا بہت سمپل مسئلہ ہے. مضاعف فعل ہم نے کیا پڑھا کہ جس کے عین اور لام کلمے میں ایک حرف کی کیا ہو؟ حرف کی تکرار ہو. جس کے عین اور لام کلمے میں حرف کی کیا ہو؟ تکرار, یعنی حرف ریپیٹ ہو. تو عد یہ تھا عدد. کیا تھا؟ کیا تھا؟ عدد. تو دال کو دال میں ادغام, دال کو دال میں ملا دیے تو ہو گیا عد. اور اس کے بعد فعل مبنی للمجہول بنائے تو ہو گیا عد. اب اس میں کیا کیا گیا؟ ضم اول, پہلے کو کیا کر دیا گیا؟ ضمہ دے دیا گیا. لأنہ مضاعف, اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاعف ہے. اب ہم کو مضارع دے رہے ہیں شیخ. فہم کا مضارع کیا ہے؟ یفہم. فہم کا مضارع کیا ہے؟ یفہم. یفہم مبنی للمعلوم, سوری یہ جو ہے یہ معلوم ہے یفہم. اب جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو یہ ہو گیا یفہم. کیا ہو گیا؟ طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ طریقہ یہ کہ ضم اول, پہلے کو ضمہ دے دیا گیا. وفتح ما قبل آخر, اور ما قبل سے پہلے والے کو فتحہ دے دیا گیا. تو ہمارے پاس تھا یفہم. کیا تھا؟ یفہم. تو ہم نے یا کے اوپر ضمہ دے دیا اور ما قبل سے پہلے ہی فتحہ موجود ہے. موجود ہے موجود ہے. تو یفہم بن گیا کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یعد. عد کا یعد مضارع معلوم.
اب مجھول کیا ہے؟ یعد، بنانے کا طریقہ کیا؟ سیم وہی، ضم اول، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا، وفتح ما قبل آخر، اور فتحہ دیا گیا آخر سے پہلے والے کو. مضارع کے اندر ضمہ تھا، یعد، عین کے اوپر ضمہ تھا، تو عین کو ہم نے کیا دے دیا؟ عین کو فتحہ دے دیا، یعد. اس کے بعد ہمارے پاس ینہا، یہ معلوم ہے، مبنی فعل معلوم ہے، اور مضارع کے اندر کیا ہو گیا؟ مجھول کے اندر کیا ہو گیا؟ ینہا. کیا ہو گیا؟ ینہا. تو اب طریقہ کیا؟ وہی، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور ما قبل سے پہلے والے کو فتحہ دے دیا گیا، فتحہ پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یتعلم، کس کا؟ تعلم کا. تعلم کا مضارع کیا ہے؟ یتعلم، معلوم ہے، فعل معلوم ہے. اب مجھول کیا ہے؟ یتعلم. کیا ہے؟ طریقہ کیا؟ طریقہ سیم وہی، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور آخر سے پہلے والے کو فتحہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یستقبل، استقبل کا مضارع یستقبل، معلوم، فعل معلوم. اب فعل مجھول کیا ہوا؟ یستقبل، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا اور ما قبل سے آخر کو کیا دیا گیا؟ فتحہ. پہلے ما قبل سے آخر کسرہ تھا، با کے نیچے زیر تھی، اب ہم نے با کے اوپر کیا دے دیا؟ فتحہ دے دیا. اس کے بعد ہمارے پاس معتل العین کا آ رہا ہے، جو ہم نے پڑھا تھا قال. قال کا مضارع یقول اور باع کا مضارع ہے یبیع. یبیع یہ معلوم ہے. مجھول کیا بنا؟ یقال یباع، یقال یباع. تو اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ضم اول، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا، وقلب حرف العلت الفا، اور حرف علت کو الف سے بدل دیا گیا. ہمارے پاس حرف علت یقولو میں واو تھا اور یبیعو میں کیا تھا؟ یا تھا. واو اور یا دونوں کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ کس سے بدل دیا؟ الف سے. الف سے. کیوں؟ الف سے. کیونکہ جو پہلے، جو اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے اس کا فتحہ ہے، تو فتحہ کے بعد لیٹر کون سا مناسب ہے؟ الف. موافق لیٹر کون سا؟ الف ہے، تو اس لیے اس کو الف سے بدل گیا. کیوں؟ اس الف. لیے یہ کیوں؟ کیونکہ یہ معتل العین ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز پتا، ہم نے پڑھا تھا وعد، ہم نے فعل پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ وعد. وعد کو جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کا واو ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے یعید. مضارع کیا بنتا ہے؟ یعید. 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 یعید اصل میں تھا یوعید. کیا تھا؟ یوعید. ہاں، یوعید. کیوں؟ کیونکہ وعدہ ہمارے پاس تھا، علامت مضارع ہم یا لائے. علامت مضارع ہم نے کیا لایا؟ مضارع بنا تو علامت مضارع یا لائے، اور یا لانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ یوعید. حرف علت کو حذف. ہاں، حرف علت کو حذف کر دیے تو کیا ہو گیا؟ یعید. اب جب ہم نے مجھول بنایا تو حرف علت واپس آ گیا، یوعد. تو حرف علت کیا آ گیا؟ حرف علت واپس آ گیا. دیکھو بتا رہے ہیں، ضم اول، پہلے کو ضمہ دے دیا گیا، وفتح ما قبل آخر، اور آخر سے پہلے والے کو فتحہ دے دیا گیا، ورد حرف العلت المحذوف، اور لوٹا دیا گیا حرف علت محذوف کو. حرف علت محذوف ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس وعد کا واو تھا، وعد کا فاء الفعل، فعل کا فاء، وعد، تو اس واو کو ہم ریٹرن لے آئے تو کیا بن گیا؟ یوعد. سمجھ میں آیا ابھی؟ اس کے اوپر پیش آیا یا کے اوپر اس کے واو ظاہر ہوگا نا پھر سے. ہاں، فعل مبنی للمجھول جب ہم نے بنایا اس کو تو واو اپنی جگہ پہ ریٹرن آ گیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لا يبنى الفعل اللازم للمجهول الا مع الجار والمجرور او الظرف او المصدر، کہ فعل لازم کس فعل کو کہتے ہیں؟ جو فاعل سے پورا ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے. جیسے ہم کہتے ہیں ذهب خالد، خالد گیا، مفعول کی ضرورت ہے؟ ہے نہیں ہے. ضرورت؟ نہیں سر.
نہیں اب ہے. ہم کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. ہے. کس کو مارا؟ بات کس کو مارا زید نے؟ تو یہ فعل جو ہے متعدی ہے. متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل سے پورا نہ ہو، جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑے. اور لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل سے پورا ہو جائے. جو فاعل سے کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. پورا ہو فاعل جائے. سے پورا ہو اور جائے. اور لازم کی ایک یعنی آسان مثال یہ ہے کہ اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس میں وہ لگاتے ہیں. جیسے ابھی مثال کے طور نے کہا ذہب، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ ایک گیا. اور متعدی میں ہم ہو ترجمہ گیا. کرتے ہیں ضرب، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے کیا مارا. کہتے ہیں؟ اس ایک مرد نے مارا. تو متعدی میں نے آتا ہے اور لازم میں کیا آتا ہے؟ وہ. وہ. یہ پہچان ہے. اور لازم اور متعدی کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پھر میں بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. ابھی شارٹ میں صرف اتنا جو ہے اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا یبنى الفعل اللازم المجهول، کہ فعل لازم، فعل لازم مجہول کے لیے نہیں بنے گا. یعنی فعل لازم سے جب ہم مجہول بنائیں گے، فعل لازم سے جب ہم مجہول بنائیں گے تو نہیں بنا سکتے. تبھی بنا سکتے ہیں جب اس کے ساتھ جار مجرور ہو. جیسے ذہب سے، ذہب سے کیا ہو گیا؟ ذہب. کیا ہو گیا؟ ذہب. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ذہب زید، نہیں کہہ سکتے. ہم تبھی بنا سکتے ہیں جب فعل لازم کے بعد کیا ہو؟ جار مجرور ہو. الہ ہمارے پاس جار ہے اور ہی مجرور ہے. ضمیر جار مجرور ہے. جار مجرور ہے. ہاں. اس کے بعد سیر یوم الجمعۃ، سارا یسیر. سارا مطلب ہوتا ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. سارا زید، زید چلا گیا، فعل پورا ہو گیا. تو سیرا. اب ہم اس فعل لازم سے جب ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، جب بنا رہے ہیں تو ضرب بھی ہونا چاہیے. سیرا یوم الجمعۃ، سیرا یوم الجمعۃ. اب یوم ظرف ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اویل مصدر، یا مصدر کے ساتھ. مصدر کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھو، جولیسا، جلسا، وہ بیٹھا. ہم کہتے ہیں جلسا زید، زید بیٹھا. مفعول کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں ضرورت ہے. تو یہ لازم فعل ہے. اب فعل لازم کو جب ہم بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ مجہول بنا رہے ہیں. تو شرط کیا ہے؟ یا تو اس کے ساتھ جار مجرور ہو، یا ظرف ہو، یا کیا ہو؟ مصدر ہو. تبھی فعل لازم سے فعل مبنی للمجہول بنے گا. ورنہ اصل جو زیادہ جو چیز ہے وہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مبنی للمجہول متعدی فعل سے بنے گا. کس فعل سے بنے گا؟ متعدی فعل سے. متعدی فعل کس کو کہتے ہیں؟ جو فاعل سے پورا نہ ہو، جسے مفعول کی بھی کیا ہو؟ ضرورت مفعول ہو. کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے قد یکون اسم الفاعل اسما ظاہرا. کہتے ہیں کبھی کبھی اسم الفاعل اسم ظاہر ہوگا. جیسے سئل المدرس، مدرس سے پوچھا گیا. اب یہاں پہ فاعل جو ہے ہمارے پاس ظاہر اسم ہے وقد یکون ضمیرا ظاہرا، اور کبھی کبھی ظاہر ضمیر رہے گی. جیسے سئلتی، سئلتو، سئلتا، تا. تو اب یہاں پہ ہمارے پاس ضمیر ہے. تو پوچھا گیا، تو پوچھی گئی، میں پوچھا گیا. تا ہمارے پاس ضمیر ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ تا. سئلتم، ظاہر ہے. سئلتم، سئلتن، یہاں پہ بھی ظاہر ہے. سئلو، وہ پوچھے گئے، ظاہر ہے. واو. سئلنا، ظاہر ہے. ظاہر ہے. سئلنا، ہاں. ہم پوچھے گئے. تسألینا، تو پوچھی گئی. اب دیکھو یہاں کہہ رہے ہیں کہ فتاء المتحرکۃ وواو الجماعۃ ونون النسوۃ وناء المتکلمین ویاء المخاطبۃ فی محل رفع نائب فاعل. اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس ضمیر ہیں جتنی بھی آئی ہیں، چاہے وہ
حرکت والی تا ہو، چاہے وہ جمع کا واو ہو، چاہے وہ نون النسوہ عورت کا نون ہو، چاہے متکلمین کا نا ہو، چاہے مخاطبہ کی یا ہو، یہ سب اس میں سئلتی، سئلتم، سئلتن، سئلو، سئلنا، سئلنا، اس میں جو یہ ضمیریں کیا بن رہی ہیں؟ فی محل رفع نائب فاعل، یہ محلن کیا بن رہی ہیں؟ محلن مرفوع بن رہی ہیں نائب فاعل، کیونکہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مبنی ہوتی ہے، تو مبنی اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ محلی۔ محلی ہوتا ہے۔ اور یہ والا چیز جو ہے اس کو ابھی آپ رہنے دیں، یہاں سے انشاءاللہ بعد میں پھر میں اچھے سے سمجھاؤں گا آپ لوگ کو، لازم اور متعدی کی تھوڑی بحث اچھے سے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیخ متعدی یعنی یہی بتایا نا آپ نے کہ جسے فاعل کی ضرورت ہو، فاعل کی نہیں، مفعول کی، مفعول کی، ہاں جو فاعل سے پورا نہ ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں متعدی۔ متعدی یعنی جس کا اثر فاعل پر نہ رکے بلکہ فاعل سے بھی کراس کر جائے۔ تعدی یا تعدی کیا ہوتا ہے؟ مطلب سرکشی، بڑھ جانا، تو فاعل پہ اس کا اثر نہیں رک رہا ہے، کہاں پہ رک رہا ہے؟ کہاں پہ؟ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ اور لازم میں کیا ہے؟ لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کہا ذهب خالد، خالد گیا، مفعول کی ضرورت ہے ہمیں؟ نہیں جلس نہیں زید، زید بیٹھا، مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اور اس کی آسان پہچان کیا ہے کہ فعل لازم اردو میں ہم ترجمہ کریں گے وہ، اور متعدی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں اس نے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس نے، ضربا اس نے مارا، فتح اس نے کھولا، سمع اس نے سنا، نصرہ اس نے مدد کی۔ ہاں، تو نئے جہاں جاتا ہے وہ متعدی ہے۔ جی سر آپ نے کہا کہ جو فعل لازم سے بنائیں گے، فعل لازم کے اگر ہم لازم سے بنائیں گے مجہول تو اس کے بعد الہ حرف جر۔ پہلے سنو، فعل مجہول جو ہے وہ بنتا، مجہول جو بنتا ہے متعدی سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ متعدی سے بنتا ہے۔ اگر لازم سے بنے گا تو اس کی شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ یا تو جار مجرور ہو، یا تو ظرف ہو، یا پھر مصدر ہو، تبھی بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ سر اس کے بعد اس قرآن میں جو مثال ہے وہ اس میں لازم سے بنا رکھا ہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ ہاں، کیا آپ کا کیا سوال ہے؟ وہ آمن یؤمن ایمانا باب افعال سے، اور لازم فعل کو اگر ہمیں متعدی میں لانا ہے تو اس کو باب افعال میں لے کے جاتے ہیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ یہ اس کی مثال ہوگی نا سر، انزل الیک۔ وہ افعال سے آ گیا نا، انزل ینزل، انزل، وہ جی لازم نزل، لازم ہمارے پاس کیا ہے؟ نزل، وہ نازل ہوا، نزل زید، زید اترا۔ اب ہم اس سے نہیں بنا سکتے۔ اب اگر فعل لازم کو ہمیں متعدی سے بنانا ہے تو اس کو ہم باب افعال میں لے کے جائیں گے۔ باب افعال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فعل لازم سے اگر ہمیں متعدی بنانا ہو تو ہم باب افعال میں لے کے جائیں تو باب افعال اس کو متعدی بنا دے گا۔ ٹھیک ہے، بعد میں انشاءاللہ یہ چیزیں تھوڑی کا یہ سب آپ، یہ جو باب فعال، یہ جو آپ بتا رہے یہ سب تو نہیں ہوا ہے نا ہم لوگوں کا؟ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ تو یہ بک میں آئے گا کیا اس کے اگر بارے انہوں میں نے بھی؟ سوال کیا اس لیے میں نے بتا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔